جی السلام علیکم سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پلاٹ سے کیا مراد ہے اور علامتی افسانے سے کیا مراد ہے۔ دوستو، پلاٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہر ناول، داستان، قصہ جو ہے وہ چند مخصوص واقعات کے مجموعے سے ہی تیار ہوتا ہے۔ ان واقعات کی ترتیب اور ان کی تنظیم کا نام ہی دراصل پلاٹ ہے۔ پلاٹ جاندار اور فطری ہے تو ناول یا افسانہ جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہوگا۔ واقعات کی ترتیب میں ایک تسلسل اور ربط ہونا چاہیے، اور آغاز سے انجام تک یعنی ابتدا سے انتہا تک واقعات میں کہیں بھی کوئی جھول یا خلل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ناول صرف ایک ہی پلاٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ بعض مرتبہ مرکزی پلاٹ کے علاوہ چند ضمنی پلاٹ بھی ہوتے ہیں۔ واقعات میں یکسانیت، بے رنگ سادگی اور سکون کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ناول کو اپنے سفر میں مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے واقعات میں تنوع ہونا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں اضطراب، تجسس، سکون، حیرت اور مسرت کے مختلف جذبات اور احساسات موجود رہیں اور اس کی دلچسپی ناول میں برقرار رہے۔ واقعات کی جو ترتیب ہے وہ حقیقی زندگی سے قریب تر ہونی چاہیے، اور ناول کی طرح جو افسانے ہیں اس میں بھی دو طرح کے پلاٹ ہوتے ہیں، منظم پلاٹ اور غیر منظم پلاٹ۔ منظم پلاٹ کے کرداروں میں اور واقعات میں گہرا تعلق ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے سے منسلک ہونے چاہیے، جبکہ جو غیر منظم پلاٹ ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے۔ ناول کے پلاٹ کی طرح افسانے کا کردار سادہ اور مخلوط دونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ سادہ پلاٹ میں ایک ہی قصہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ مخلوط میں کئی ضمنی قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں کہ علامتی افسانے سے کیا مراد ہے۔ علامتی افسانے سے مراد دراصل ایک ایسا افسانہ ہے جس میں جو مصنف ہوتا ہے وہ کہانی کو بیان کرنے کے لیے کوئی فرضی کردار یا علامت جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے اور کہانی کو بیان کرتا ہے۔ عام طور پہ علامتی افسانے میں انسانی کرداروں، ارد گرد کے ماحول اور ان سے منسلک عناصر کو جو ہے مصنف چند مخصوص اشاروں یا علامتوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں جو علامتی افسانے ہیں وہ دراصل آمرانہ دور اور جبر اور ظلم و ستم کے دور کی نشانی ہے، جبکہ جیسا کہ مارشاء اللہ دور میں جو ادیب تھے اور شعراء تھے ان پہ حق بات کہنے کے لیے یا جذبات اور خیالات کے سرعام جو اظہار تھا اس پہ پابندی تھی، تو ایسے حالات میں اس دور میں جو افسانہ نگار تھے انہوں نے علامتی افسانے اور علامتی اشارے اور کردار تخلیق کیے۔ علامتی افسانوں میں عام طور پہ جو کردار ہوتے ہیں ان میں کوئی کوا، فاختہ، الو، لومڑی، کبوتر، گدھ، سانپ، شیر یا اس طرح کے دیگر جنگلی جانور یا پرندوں کو علامت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ علامتی افسانے میں جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑے بڑے نام ہیں وہ ہیں شہزاد منظر، انتظار حسین اور رشید امجد۔ شکریہ۔